ستم، آپ کی برائیاں، آپ کی ناانصافیاں بھی آپ کی بیٹیوں اور آپ کی بہنوں کے نصیبوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ کیوں آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے؟ کیوں آپ اللہ کو بھی جھٹلاتے ہیں؟ کیوں آپ اللہ کے رسول کو بھی جھٹلاتے ہیں؟ اور اس سے بھی بڑھ کر آپ قرآن و حدیث کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو وقت کے لحاظ سے، جو معاشرے کی بہتری آپ کو لگ رہی ہوتی ہے، آپ وہی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کو نہیں پتا آپ کے ظلم و ستم، آپ کے اعمال آپ کا معاشرہ بھی بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو قرآن پاک کی بیشتر سورہ مبارکہ جو ہیں وہ نکاح کے حقوق اور میاں بیوی کے حقوق پر ہی اللہ کے احکامات سناتی ہوئی دکھائی دیں گی، مگر وہ تو تب دکھائی دے نا جب آپ قرآن کو سمجھیں گے، جب آپ قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں گے۔ آپ کا ساتھی تو موبائل ہے، آپ کے ساتھی تو ایپس ہیں، آپ کا ساتھی تو آپ کی زندگی کی کامیابیاں ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو پھر آپ کو وہ چیز ہی دیں گی جو آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہوگی۔ اس چیز کو نظر انداز مت کریں کہ والدین کے ساتھ جہاں بھی ذکر ملے گا آپ کو حسن سلوک کا ذکر ملے گا، مگر بیوی کے ساتھ آپ کو جہاں بھی ذکر ملے گا عدل و انصاف کا ملے گا، اس کے حقوق پورے کرنے کا ملے گا۔ ایسا کہیں بھی آپ کو حکم نہیں ملے گا کہ ایک بیوی اگر نہیں مان رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ پہلی کو یا دوسری کو طلاق دو تو ہی میں رہوں گی، تو تم ایک کو چھوڑ کر دوسری کو طلاق دے دو گے۔ یہ تو پھر آپ سیدھے سیدھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں نا، اللہ کے احکامات کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین مردوں کے لیے حکم فرماتا ہے۔ آپ خود کو مومن مانتے ہیں؟ جب آپ کو کچھ سمجھایا جائے تو آپ کہتے ہیں ہم تو گناہ گار بندے ہیں، ہمیں بھی اللہ بخش ہی دے گا۔ مطلب کہ آپ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ظلم کرتے جائیں، ستم کرتے جائیں، دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے جائیں، اور پھر آپ کہیں کہ اللہ ہمیں بھی بخش ہی دے گا۔ تو حیرت ہے آپ کے مسلمان ہونے پر بھی، تو مومن کا درجہ تو بہت بعد میں آنا ہے۔ طلاق کو اتنا آسان مت سمجھیں، طلاق دینا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے بنا لیا ہے اسے۔ اگر آپ کو دوسری عورت کو جس کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے طلاق دینا ہی صادق ہو گیا ہے، آپ پر فرض آپ نے سمجھ ہی لیا ہے کہ یہ اب میرے پہ فرض ہے، ورنہ میرے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، میری پہلی بیوی چھوڑ کے چلی جائے گی، میرے بچوں کو لے کر چلی جائے گی، اس لیے یہ دوسری عورت ہے، اس کو طلاق دینا ہے، وہ اگر آپ کو فرض لگ ہی گیا ہے تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوسرے احکامات کو بھی دیکھ لیجئے، جہاں پر وہ آپ سے حکم دے کر فرماتا ہے کہ عدت جو ہے وہ تم نے اپنے قریب رکھ کر عورت کی پوری کرنی ہے، اپنے گھر کے اندر رکھ کے پوری کروانی ہے۔ کیوں کروانی ہے؟ کیونکہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، وہ چاہتا ہے کہ جب آپ اس کو اپنے قریب رکھ کر اس کی عدت پوری کروائیں گے تو یقیناً آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کی نیکیوں کی طرف راغب کر دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کے اعمال کی طرف راغب کر دے گا۔ آپ کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں، اس کی اچھائیوں کے بارے میں، اس کے اچھے اعمال کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے اس فیصلے سے ہٹ جائیں گے اور اس کو طلاق نہیں دیں گے، مگر یہ آپ تب کریں گے جب آپ واقعی ایک نسلی مرد ہوں گے۔ یہ تو آپ تب کریں گے جب واقعی آپ ایک خاندانی مرد ہوں گے، کیونکہ ایک نسلی مرد، ایک خاندانی مرد ایک عورت کو کبھی بھی بلا وجہ نہیں چھوڑے گا۔ جو ایک نسلی ہوگا، ایک خاندانی ہوگا، وہ یقیناً بہترین مسلمان ہوتے ہوئے بہترین مومن بھی ہوگا، اور وہ اگر طلاق دینا بھی چاہے گا تو اللہ کے بتائے اور حکم دیے گئے راستوں کے مطابق دے گا۔ تو یقیناً جب وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے طلاق دے گا تو اللہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا کہ میرا بندہ ظلم کر جائے، کیونکہ طلاق ایک ایسا حلال عمل ہے جس کی اجازت ہے، مگر بلا وجہ، بلا جواز یا کسی دنیاوی خوف خطرے کی وجہ سے اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ اس ظلم کی آپ کو بہت سخت سزا دے گا۔ جب آپ کو طلاق دینا ہی مقصود ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مردانگی اب اسی میں ہے کہ آپ اس کو طلاق دیں، چاہے وہ پہلی عورت ہو چاہے دوسری ہو، تو اس کی جو عدت کا دورانیہ ہے نا وہ اپنے گھر میں پورا کروائیں، وہ اس جگہ پر پورا کروائیں جہاں پر بہرحال وہ آپ کے اتنی ہی قریب ہو جتنی کہ آپ کی پہلی یا دوسری بیوی ہو، اور اگر وہی ایک عورت ہے تو بھی اپنے قریب رکھ کر پورا کروائیں۔ قریب رکھنے میں قریب رہ کر
طلاق کی عدت پوری کروانے میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں نا، جو ان کو پا ہی لیں تو آپ کے لیے بھی بہتر ہے، آپ کی اپنی بہنوں کے لیے بھی بہتر ہے، اور آپ کی اپنی بیٹیوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ خدا را حقوق سے، صرف حقوق سے منہ موڑتے ہوئے عورتوں کو طلاق مت دیں۔ صرف اس وجہ سے عورتوں کو